بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله ورسوله وصدق الله مولانا العظيم. اس سے قبل کہ اس متبرک عرس کے موقع پر اس پاکیزہ مجلس میں جہاں نہیں معلوم کہ کس تعداد میں ارواح طیبہ اتری ہوئی، رحمت کے فرشتے آ اور جا رہے ہیں، اولیاء اللہ کی بزم سجی ہے. کچھ عرض کرنے کی جسارت کی جائے. پہلے اس پاکیزہ بزم میں حاضری کا سلیقہ پورا کیا ہے، اور وہ سلیقہ یہ ہے کہ جس بزم کو پاکیزہ کرنا یا جس پاکیزہ بزم کا حصہ بننا، اس کے لیے اصول یہ ہے کہ پہلے بارگاہ نبوت میں سلام کرو، اور بارگاہ نبوت کے سلام کا طریقہ یہ ہے کہ بارگاہ اہل بیت نبوت میں سلام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم. حضور صاحب سجادہ مسند قادریہ امیریہ، برادران حضرت صاحب سجادہ اور صاحبزادگان حضور صاحب سجادہ اور حضور صاحب سجادہ کے خلفاء، معزز مشائخ، معزز علماء، السلام علیکم. معزز سامعین و حاضرین، سامعات و حاضرات، میرے لیے یہ بڑی سعادت، خوشبختی، سوبھاگیہ کہ میں ایک ایسے بزرگ کے عرس میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں جس کے مرشد نے اس کو پیر کہا. سبحان اللہ. اور آپ یہ جانتے ہو کہ ہر مرشد کو اس کا مرشد ہی پیر بناتا ہے.
جس کو مرشد پیر نہ کہے وہ پیر کیا ہوگا؟ مرشد کا پیر کہنا پیر ہونے کی سند ہے۔ لیکن کتنے ایسے ہیں کہ جن کے مرشد نے ان کو پیر کہا؟ یہاں وہ لیٹا ہوا ہے جس کو اس کے مرشد نے کہا تھا تم پیر لکھا کر۔ بہت بڑی بات ہے، بڑا انعام، بڑا کرم۔ بات یہیں سے شروع کر رہے ہیں۔ اس راہ میں، اس میدان میں، اس دنیا میں، یہ دنیا ہے، بہت سے تو اس دنیا تک پہنچ ہی نہیں پائے، الف با تا میں رہ گئے، لغت تک پہنچے، جملے بنا سکے، اور پھر ایک عینک چڑھائی اور اس عینک سے سب کو دیکھا اور کہا کہ سب حرف غلط، اسی دنیا میں رہ گئے۔ بہت چند ایسے ہوتے ہیں جو اس دنیا سے باہر نکلیں اور تمنا کریں کہ اس دنیا میں بھی قدم رکھ دیں۔ یہ دنیا عجیب دنیا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، دنیا اس دنیا کا ایک معتبر ترین نام، ایک ایسا نام جس نام کو لے لینے کے بعد سارا نظام تصوف سامنے آ گیا۔ محبوب الہی، زمین ضربہ، تعلیم جب مکمل ہو گئی، عام طور پر جب تعلیم مکمل ہوتی ہے تو آدمی معاش کی طرف متوجہ ہو جائے، آمدنی کچھ آگے، لوگ بھی اس سے یہی امید کرتے ہیں کہ پڑھ لکھ لیا اب کچھ کمائے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس دنیا میں کمائی سے صرف دولت مراد ہے، یہاں کمائی سے اللہ کی نزدیکی مراد ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء ایک ایسے طالب علم تھے کہ دہلی کل بھی اسی حیثیت سے حامل تھی جیسی آج ہے، بلکہ کل کے سبدے میں آج ہے۔ تو دہلی میں آج بھی جتنے اچھے طلباء ہوتے ہیں وہ سب دہلی کی طرف توصیل کر جاتے ہیں، دہلی پڑھیں۔ دنیاوی علوم میں بھی دہلی کیپٹل ہے، دارالسلطنت ہے، تو لوگ دہلی کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ اچھا ادارہ، اچھا انسٹیٹیوشن، دہلی میں، چلو بھائی۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء کے دور میں بھی دہلی کا کریز، اور دہلی میں علم دین کے بہترین طلباء جمع ہو گئے، اور ان بہترین طلباء کے درمیان خواجہ نظام الدین اولیاء اس حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں کہ فارغین ایک دوسرے سے کہتے تھے کسی سے بحث کر لو، اس سے مت کر۔ نام رکھا تھا لوگوں نے بحث، یعنی جس سے بحث کرنا آسان نہ ہو، جو سب سے بحث کرنے پر اپنی بحث سے غالب ہو، وہ بحث۔ کوئی کہتا دانشمند ایسی دانشوری کے پردے اٹھاتا ہے کہ تمہاری دانشوری خاک روبی کرتی نظر آئے، وہ نظام الدین اولیاء۔ جب خواجہ نظام الدین اولیاء فارغ ہو گئے تو فراغت کے بعد ایک توجہ تھی کہ اللہ والوں کے بارے میں پڑھا، کوئی اللہ والا مل جائے تو زیارت بھی ہوگی۔ آج کے مدارس نصاب تو پڑھا گئے ہیں، لیکن یہ بھوک پیدا ہونا بند ہو گئی۔ اب جو کتاب پڑھ کے نکلتا ہے وہ اپنے آگے دوسرے کو صرف سمجھتے ہی نہیں، اور کل جو کتاب پڑھ کے نکلتا تھا وہ خود کو اس لائق بنانے کی کوشش کرتا۔
کہ کوئی مل جائے جس کے قدموں میں ہم خود کو نثار کریں. کل میں اور آج میں بڑا فرق آ گیا اور اس سے ایک بات پتہ چلی کہ سب کچھ نصاب نہیں کرتا. اگر نصاب کے نتیجے میں ایسا ہوتا تو کل بھی وہی نصاب تھا, آج بھی وہی نصاب. خواجہ نظام الدین اولیاء دین کی تلاش کا وقت کٹ رہا ہے. ظاہر ہے کہ مدرسے میں جو جاگیر تھی وہ بھی اب نہیں ہے. دقتیں تو ہو رہی ہیں, روزانہ کے خرچے کیسے بھی, پریشانیاں, گھر کی بھی ذمہ داری ہے. دہلی آ کے رہ گئے تو اپنا مکان تو ہے نہیں, مکان کی کرایہ داری کا بھی معاملہ. ایک روز طبیعت جب الٹ گئی تو سوچا کہ جو سب کرتے وہ ہم بھی کرتے. کس سے دل کا درد بانٹے تو خواجہ نظام الدین اولیاء کے ایک دوست ہو گئے تھے اور ان کا نام تھا شیخ نجیب الدین متوکل. نجیب الدین ان کا نام تھا, متوکل لوگ ان کو توکل کی بنیاد پر کہتے ہیں. عجیب آدمی تھا اور اس عجیب آدمی سے اس دوسرے عجیب آدمی کی دوستی ہو. دوستی میں ہمیشہ کوئی کامن فیکٹر ہوتا ہے. اگر کامن فیکٹر نہ ہو تو دوست بنے گا نہیں. اللہ کے دوست میں بھی کچھ کامن فیکٹر ہے جس کا دوست ہے. توجہ ہے, لوگ بڑی مشکل نہیں سمجھ پاتے کہ وہ خدا کو الگ دیکھتے ہیں, خدا کے دوست کو الگ نہیں. وہ کامن فیکٹر تلاش کیجیے تب نہ سمجھ جائے. اب نظر اگر ادھر ہے اور ادھر نہیں ہے اور ادھر ہے اور ادھر نہیں ہے تو کامن فیکٹر کیسے نظر آئے؟ کامن فیکٹر یعنی دو لوگوں کے درمیان, دو نقطوں کے درمیان مماثلت کو تب سمجھ میں آئے گی جب ادھر بھی نظر ہو, ادھر بھی نظر. اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور رسول کو نہیں دیکھ رہے تو رسول میں وہ جلوہ الہی کہاں سے ہوتا ہے نا. تب خواجہ نظام الدین اولیاء ایک روز ان کی خدمت میں گئے. یہ کون تھے نجیب الدین متوکل؟ بابا فرید کے سگے چھوٹے بھائی, بابا فرید درویش گئے ان کی خدمت. شیخ نجیب الدین متوکل نے غور سے دیکھا, کہا کیا بات ہے, طبیعت میں کچھ انقباض ہے, طبیعت الجھی ہوئی ہے, کیا بات ہے؟ تو شیخ نجیب الدین متوکل نے جب یہ پوچھا تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا کہ حضور اجازت دیجیے تو کہیں قاضی کا ہوگا, مفتی کا ہوگا اور نہیں تو مدرس کا ہوگا, حضور کا. حضرت شیخ نجیب الدین متوکل نے مبارک گردن جھکائی, تھوڑی دیر کے بعد نظر اٹھائی اور فرمایا قاضی مفتی نہ بنو, کچھ اور بنو. قاضی مفتی نہ بنو, مفتی قاضی بچاؤ, چیزیں شوق, چیزیں دیگر. مفتی قاضی بننے کی کیا سوچ رہے ہو, تو روز بنتا ہے. کچھ ایسا بنا جو ان سب سے الگ ہے. میں نے آپ سے کہا کہ یہ دنیا ہے, اور یہ دنیا کہاں ہے؟ یہ مفتی, قاضی, مدرس, عہدیدار سب سے اوپر اٹھنے کے بعد ایک دنیا ہے جہاں بظاہر کچھ نہیں, جہاں بیٹھے ہوئے لوگ وہ نہیں. جو عہدوں کی بنیاد پر کسی کو دیکھتا ہے وہ دنیا کے عہدے کی فہرست لے کے بیٹھا ہوتا ہے اور اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ مفتی ہے, قاضی ہے, عہدیدار نہیں, کیا ہے؟ وہاں ہے کہ فقیر, فقیر چیزیں دیگر کچھ اور بنو. یہ دنیا بالکل الگ ہے اور اس دنیا کا معاملہ انوکھا, عجیب ہے. ایک تو کوئی اس دنیا میں بھٹکتا نہیں,
پھٹک جائے تو یہاں سے ہٹتا نہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ اس دنیا میں پہنچا دیے ہیں. دو طرح سے آدمی اس دنیا میں پہنچتا ہے. ایک محنت کے نتیجے اس میں بڑے خطرے ہیں. کبھی کبھی محنتی ادھر سے راستہ موڑوا دیتا. اب محنت کیا مثال سنیے گا. 70,000 برس محنت, 70,000 برس. کیا مجال پر کبھی نظر بھٹکی اور نگاہ ہٹی. کوئی گناہ نامہ اعمال لکھنے والے نے درج نہیں, کوئی غلطی نہیں, کوئی قصور نہیں. محنت پر محنت. یہاں تک کہ محنت پر توکل کرنا, تکیہ لگا کے بیٹھ, ادھر بھی تکیہ, ادھر بھی تکیہ. کس چیز کی تکیہ ہے؟ روئی کی نہیں, محنت کی. اپنی محنت کی تکیہ لگا کے بیٹھ. اچھا تو ہوشیار رہو. لوگ سمجھتے ہیں کہ امتحان ہوگا اور امتحان کا موضوع کیا ہوگا. امتحان میں جو سوالات آتے ہیں اس میں زیادہ تر سوال وہ ہوتے ہیں جو سین ہوتے ہیں, انگریزی میں سین دیکھے. معلوم ہے کہ نصاب میں ہے کہ سوال آئے, لیکن کوئی سوال ان سین بھی ہوتا ہے. اور جیسے جیسے آدمی ترقی کرتا ہے تو وہ نصاب سے آزاد ہوتا ہے. نصاب پڑھنا بچوں کا کام ہے, اور نصاب سے دنیا سے نکل کر نصاب سے آگے بڑھ جانا. جب سارا عالم نصاب پڑھ جائے تو وہ ان سین ہے. اب سوال کہاں سے ہوگا؟ بڑا مشکل. مدرسے کے فارغ سے پوچھا جاتا ہے نماز کے فرائض بتاؤ, واجبات بتاؤ, وضو کے سنن بتاؤ. اور جو 70,000 برس نماز پڑھ لیتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ میرے دوست کے ساتھ جاؤں, کہ میرا دوستی کا ترجمہ ہے خلیفہ. دشمنی میں کسی کو خلافت نہیں دی. پوری دنیا میں خلیفہ کی اصطلاح ٹرمینالوجی کہیں نہیں چلتی سوائے آپ کے. یہی چلتی ہے. یہ قرآن کی اصطلاح ہے, حدیث کی اصطلاح ہے, آسمان کی اصطلاح ہے, اور زمین پر اسی دنیا میں پائی جائے. خلیفہ, دوست کو خلیفہ بنائے. اب ذرا رک جائیے. 70,000 برس عبادت کرنے والے سے ایک ہی سوال ہوا کہ میرا دوست ہے, اس کے ساتھ جاؤ گے. ساتھ جاؤ گے کیا میں نے آپ نے پیدا کیا؟ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ساتھ جاؤ گے کہاں پر آیا ہے؟ یاد رکھیے یہ جو سجدہ ہے نا, سجدہ اللہ نے یہی کہا کہ اس حضور آدم کو سجدہ کر. لیکن سجدے کا راز کھولا قرآن ہے. تو قرآن 2 لفظوں میں کائنات سمو دیتا ہے. ارشاد ہوتا واسجد واقترب, سجدہ کرو اور قریب ہو. جو اللہ سے قربت کا دعویٰ کرنے والا تھا اس سے کہا گیا کہ آدم سے قریب ہو جائے. آشا لگائے بیٹھا تھا, اب قربت نہیں, اور معاملہ بالکل الٹ گیا. کہا گیا کہ ادھر آدم سے قریب ہو ہے نا, آدم سے قریب ہو. یہ جو قریب ہو جاؤ ہے یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. اب یہ جو 70,000 برس کا عبادت گزار تھا اپنی عبادت کی مدت یاد کر لیجیے. 40 برس, 50 برس, 70 برس,
گھبرائیے گا نہیں، 70,000 برس والا سامنے رہنا چاہیے۔ 70,000 برس کی عبادت۔ اچھا ایک بار اور لوگ ہیں، اس 20 25 50 سال کی جو عبادت ہے آپ کی اور میری، اس میں پتہ نہیں کتنے بار شیطان آیا، کبھی جھٹک کے بھگایا، کبھی لگیٹ کے بھگایا، کبھی خاص مقام پر جا کے نیچا بھی مارا۔ کیا بات اب تب بھی اگر آپ کو اور ہم کو غرور ہو گیا ہے تو ہم کس راہ پر جا رہے ہیں؟ آبادی کے تو بربادی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو 70,000 برس والا تھا اس کے بس میں شیطان نہیں تھا۔ توجہ رکھیے، کتنا خلوص ہوگا اس کی عبادت، کتنی سچائی ہے، پرفیکشن پرفیکٹ ہے نا۔ تو بتائیے یہاں تو عالم ہے جو وسوسو فی صدور الناس، یہ عمل لگا ہوا ہر وقت۔ آپ کے پاس کبھی ہے کچھ گڑبڑ ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ پاسی میں جائیں گے آپ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چند قدم بھی کوئی چلتا ہے تو اس کو خواہش ہونے لگتی ہے کہ اس کو گراؤ، اس لیے کہ اس کو اصل دشمنی کسی اور سے نہیں ہے، ہم ہی سے ہے۔ اور دشمنی اس لیے ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ چل رہا ہے اور اسی راستے میں ہم منہ کے بل گرے ہیں تو اس کو بھی گرا کے رہے گا۔ ساری آفت اسی پر ہے اور آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، ایک لمحے کو چین نہیں ہے، ایسی ایسی آفت ہے کہ اللہ کو بنا۔ لیکن جب وہ عبادت کر رہا تھا تو کوئی شیطان نہیں تھا کہ وسوسہ دلا تھا۔ اب 70,000 برس کی عبادت، اس کا خلوص، اس کا پرفیکشن کیسا زبردست ہوگا۔ یہ سب سننا اس لیے ضروری ہے کہ کہیں آپ کو اور ہم کو اپنے خلوص کا ناز نہ ہو جائے۔ کہا گیا کہ اس دودھ آدم کو سجدہ کرو، آئے جو بحرانیت پڑھاتا تھا وہ محبت کے راستے میں مارا گیا۔ پڑھاتے بحرانیت تھے، لیکن ہوا کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی حوث میں ڈوب جاتا ہے تو دیکھتا ہوا اندھا ہوتا ہے۔ حوث بڑی بری چیز، 70,000 برس میں ایک ہی چیز حاصل کر سکا اور وہ چیز تھی حوث، کہ خلیفہ تو ہم ہوں، ہے نا؟ آشا بھی ہوتا ہے یہ خلیفہ ہوں گے، ہم نہ ہوئے، یہ خلیفہ ہے، خلیفہ کو منہ کیوں نہ کرے؟ ان کو خلیفہ نہ کیا، ایسا یہ خلیفہ ہے، یہ خلیفہ ہے۔ اگر آپ پر بھی کوئی ہنس دے، منہ دیکھ کے امول آئینے میں دیکھیے گا اور کہیے گا یا آدم، آپ پر ہنسا گیا تو آپ کے بعد ہم پر ہنسا گیا۔ تو یہ جو حوث ہے یہ کیا کیا کراتی ہے؟ اللہ حوث سے بچا کے رکھے، یہ حوث بڑی خراب ہے۔ شاہ الشیوخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں 18 سال کا جوان پہنچا، نام تھا شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی۔ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، عمر کتنی 18 برس۔ شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی کی خانقاہ ایسا بزرگ
جس کے بارے میں شیخ نجم الدین کبریٰ ولی طراز یہ فرمایا تھا کہ ان کی کتاب ہے عوارف المعارف، فرمایا کہ ہر کے ان کتاب مخدوم زادہ نہ دانا اس صوفی نہ باشا۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی 18 دن خدمت میں رہے اور خانقاہ میں برسوں سے لوگ، کوئی 3 برس سے، کوئی 2 برس سے، کوئی 4 برس سے خدمت میں لگا ہوا، مرید ہو گیا، تعلیم چل رہی۔ جب 18 دن پورے ہوئے تو حضرت نے بلایا اور کہا کہ لوگ یہ خلافت نامہ، یہ دستار خلافت، یہ سند اور مثال خلافت لو اور جاؤ۔ لوگوں نے آپس میں ادھر ادھر بولنا شروع کیا کہ 18 دن میں خلافت مل گئی، ہم لوگ تو 2 برس سے پڑھیں گے، ہم 3 برس سے پڑھیں گے، اور ان کو 18 دن میں خلافت مل گئی۔ حضرت مسکرائے، حضرت نے فرمایا کہ کوئی اگر سوچتا ہے کہ اس کو 18 دن میں کیسے مل گئی، ارے میرا کام، مرشد کا کام، پیر کا کام دیا سلائی لگانا ہے۔ اب کوئی بھیگا ہوا آیا ہے تو دیا سلائی لگانے سے کیا سوکھا انتظار کرے، جب مناسب وقت ہوگا شاید چنگاری لگا دے۔ اب کوئی سوکھا سکھایا آیا تو میں کیا کروں؟ 18 دن میں اس کے چنگاری لگوں۔ کمال ہو جائے مرشد کبھی کبھی ایسے تو بھی خلافت دے دیتا ہے جس کی تربیت کوئی بھی نہیں، کم سن ہے، نابالغ ہے، یا پھر آج ہی مزید ہوا تو ابھی پیدا ہوا، ابھی بالغ ہو، تربیت پائے، لیکن دین نے اجازت خلافت دے تب بھی لوگ چی بجبی ہوتے ہیں۔ اس کو خلافت دے یہ تو ابھی کچھ اس نے خدمت کی نہیں۔ اتجلو فیہا ویفسدو فیہا ویسفک الدم نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ ہم آج سے تسبیح کر رہے ہیں، ہم آج سے حمد کر رہے ہیں، ہم تو ہیں عبادت گزار، اور اس طرح اس کو بھی جاری ہے۔ اس کی صحت وہی ہے، پروردگار کہتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون۔ شاید جو ہے وہی جانتا ہے، شاید کو معلوم ہے کہ کس کو خلافت دینی ہے اور کب دینی ہے، یہ شاید ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا عجیب و غریب ہے، اور اس دنیا کا معاملہ عجیب و غریب ہے۔ کیا عجیب و غریب ہے؟ اس پر توجہ ہونی چاہیے کہ آخر اس میں عجیب و غریب کیا ہے۔ عجیب و غریب اس لیے ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت بہت غور سے سننے، سمجھنے، جاننے اور بوجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن آیا ہی ہے اور فکر نہیں، قرآن آیا ہی ہے ڈوبنے کے۔ مراقبہ کا نام خود سنا ہوگا، مراقبہ۔ کبھی کبھی مراقبہ ایک حرف کا ہوگا، کبھی ایک لفظ کا ہوگا، کبھی ایک آیت کا ہوگا۔ مراقبے کے اصلی معنی ہے، بہت لوگ پوچھتے ہیں حضور مراقبہ کیا ہے؟ تو ہم کو محبت کی دنیا کی ایک اصطلاح سمجھاتے ہیں۔ یہ محبت کی دنیا میں ایک اصطلاح ہے، عام بول چال کی بھاشا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کہانی ڈرامہ سامنے آتا ہے اس میں عاشق ہے، معشوق ہے، ہیرو ہے، ہیروئن ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے ویلن ہے نا، اس کو
عربی زبان میں کہتے ہیں رقیب. رقیب دو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں اور ایک وہ ہے جو ان کی محبت پر نظر رکھتا ہے, اس کو رقیب کہتے ہیں. اب رقیب پوری نظر رکھے ہوئے ہے کہ میری جو معشوقہ ہے اس پر فلاں عاشق کہاں آتا ہے, کہاں جاتا ہے, کتنی محبت کرتا ہے, کتنا چاہتا ہے, اس کو رقیب کہیں گے. رقیب دیکھتا ہے کہ معشوقہ تو میری طرف متوجہ نہیں ہے, تو ہم کم سے کم اس کے عاشق پر تو نظر رکھتے ہیں. اب عاشق پریشان ہے کہ رقیب کی نگاہ سے بچے تو کیسے. رقیب کی نگاہ پر بڑی سخت, جہاں دیکھتے وہاں رقیب موجود. عام لوگ یہاں پر موجود ہیں, ہیرو ویلن سے عزیز عزیز ہے, جہاں ہیرو آگے بڑا ویلن موجود ہے. یا اللہ مراقبہ کیا ہے؟ مراقبے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو رقیب کے معنی عربی میں آتے ہیں نگہبان, نگاہ رکھنے والا, ٹکائے رکھنا, نظر بھٹے کہ نہیں. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رقیب. اب اس کا ایک اچھا پہلو دیکھیے, اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہے اس میں ایک نام پروردگار کا بھی رقیب ہے. رقیب اگر وہ رقیب نہ ہوتا تو ہم اور تم پتہ نہیں کتنے بار کہاں گرتے. یہ رقیب جو ہے وہ قیوم بھی ہے, نظر بھی رکھتا ہے اور سنبھالتا ہے. اسی پروردگار کے سنبھالے ہوئے ہم ہیں اور اسی پروردگار کی نگاہ کہ طفیل ہم اور تم ہر لمحے کے حادثے سے بچتے ہیں. اسی کا وعدہ ہے کہ وہ حی بھی ہے, قیوم رقیب. تو مراقبہ کہتے ہیں کسی ایک چیز پر توجہ کرو. پیر کہتے ہیں جاؤ الحمدللہ رب العالمین کا مراقبہ کرو. تو جب آپ اس کو مراقبہ کرتے ہیں تو آپ کو مانا کی ایک کائنات ملتی ہے, ڈوبتے چلے جاتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں اتنے بار ہم نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا تھا, سنا تھا, اس دنیا میں تو کبھی قدم نہیں رکھا. یہ پیر کے طفیل آپ نے قدم رکھا. مراقبہ صرف نظر جھکانے کا نام نہیں ہے, ایک خاص نقطے پر اپنی توجہ کو مرکوز کر کے اس کے اگل بغل کی دنیا میں سیر کرنے کا نام مراقبہ ہے. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جو عجیب دنیا ہے, اس میں آنے کے لیے آپ سوچتے ہو کہ ہم تو کوئی لائق ہے نہیں, پڑھے لکھے بھی زیادہ نہیں, اور پڑھے لکھے ہیں تو فرصت کہاں کہ ہم عربی, فارسی, قرآن, حدیث, تفسیر, یہ تو علم کا معاملہ ہوتا ہے. علم زیادہ نہیں, عمل کے معاملے پر آئے کہ نیند نہیں آتی ہے, نہ پڑھ پاتے ہیں, نہ زیادہ ذکر کر پاتے ہیں. ہم سے کہاں کچھ ہوگا؟ تو پھر سوچتے ہوں گے آپ کہ ہم لوگ تو تھرڈ کلاس ہو, ہم کو کون پوچھے ہم کہاں پر ہیں؟ پھر سوچے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایسا پیدا کیا کہ ہم تھرڈ کلاس رہ سکتے. ہمارا تو کوئی شمار نہیں, نیکی ہم سے اتنی ہوئی نہیں, کمائی عبادت کی ہم کر نہیں سکے, تو ہم تو برباد ہیں. کیا کریں؟ کوئی نہیں پوچھے گا تم کو. صرف ایک دنیا ہے, وہیں پوچھو, اور وہاں جانے کے لیے کیا سرٹیفکیٹ چاہیے, پاسپورٹ چاہیے, ویزا چاہیے. جانتے ہو ویزا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. پہلا ویزا تو یہ ہے کہ ایمان لاؤ, یقین کرو
विश्वास करो, बिलीव करो, ईमान ले आओ। दरवाजे में घुसने की सर्टिफिकेट दिए और घुसो का है कि एक नियत करो कि अंदर तो जा रहे हैं, नियत इतनी है कि अल्लाह से डरने की दौलत हासिल है, तकवा की दौलत हासिल है। कहीं दरवाजे पर कोई ये ना पूछे इतना बड़ा सामान खरीदे जा रहे, पूंजी उंजी है, पॉकेट में अंदर पे चाय भी पीनी हो तो कम से कम 5-10 रुपए का नोट तो चाहिए। और आमनो तक़वा, अल्लाह का तक़वा, अल्लाह से तक़वा, अल्लाह से डर, अल्लाह की परवाह, ये खरीदने जा रहे हो पूंजी उंजी है। हाय हाय, परवरदिगार ने कहा कूनू मुअस्सादिक़ीन, सुभान अल्लाह, बस एक काम करो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक काम करो। अब बड़ा डर लग रहा था क्या कहेगा परवरदिगार, कहीं उसने ये कह दिया कि सच्चे बन जाओ तो हम कहां से बने भाई, सच्चे हो जाओ हम कहां से होंगे सच्चे, हम अपनी औकात जानते हैं, हम अपना खुदा जानते हैं, हमको मालूम है कि हम कितने देर तक सच बोल सकते हैं। बस इतनी सच्चाई है कि झूठ की दुनिया से निकल के सच्चाई के गुंबद के नीचे अपना कदम डाल दिया है और ये समझ के डाला कि हम ईमान वाले हैं और अल्लाह का तक़वा हासिल करने की नीयत है, पूंजी नहीं है, कीमत नहीं है, सच्चे हो जाओ, सच्चे बन जाओ। तो किसी ने पीठ पर हाथ मारा और कहा कि तुम किस गलत फहमी हो, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि कूनू मिनस सादिक़ीन, तुम भी सच्चे हो जाओ, ये नहीं कहा है। जरा हौसला रखो, घबराओ ना, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुम भी सच्चे हो, तुम भी सच्चे हो जाओ, तुम भी सच्चे हो जाओ, तुम भी सच्चे हो जाओ, नहीं कहा परवरदिगार। परवरदिगार ने क्या कहा? अरे परवरदिगार ने कहा कोई सच्चा खोजो, कस के उसको पकड़ो, अरबी जानने वाले भी यहाँ पर बैठे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। जब परवरदिगार ने ये शर्त नहीं लगाया कि तक़वा हासिल करना, अरबी पढ़ लो, तो फिर तुम कहाँ को परिचालन करना। लेकिन इतनी बात सुनो, अल्लाह ताला ने मिनस सादिक़ीन नहीं कहा, मास सादिक़ीन कहा। आज जो हम लोग हुक्म करेंगे वो सिर्फ मीम ऐन मा, इसी को बात है, इसी को बात है, मीम ऐन, मीम है और ऐन मा, यानी साथ संगत। ये परवरदिगार ने क्या फोकस किया इस आयत को, अगर आपने कभी सुना होगा तो सारा फोकस करने वाले लोग असली फोकस को खसका के अपनी तबीयत से दूसरी तरफ ले जाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। फोकस है मास सादिक़ीन, वो मास सादिक़ीन, सच्चों को कस के पकड़ो, है ना। हज़रत हाथ पकड़ाते होंगे, चादर पकड़ाते होंगे, कहते होंगे नियत क़यामत तक के लिए देखो फोकस कहाँ है, कस के पकड़, इसी को पकड़ कर अरे परवरदिगार ने यही कह दिया, हम क्या कहेंगे और तू क्या कहेगा, ये जो मीम आयन याद करके जाओगे, आज के उर्स का खुलासा है ये मीम आयन महा, ये है क्या, ये क्या चीज है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर ये मीम ऐन का मामला ना होता, एक दोज़ख से काम ही ना चलता। पता नहीं परवरदिगार, एक दोज़ख का मामला ये कि कुरान कहता है कि जब सारे दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे तो दोज़ख परवरदिगार की तरफ रुख करके कहे हल मिन मज़ीद, और भी कुछ है तो
دوزخ کو بھی امید تھی کہ بہت آئیں گے، لیکن اس معان میں پتہ نہیں کتنے گزرنے کے یہ بات صادقی، یہی وہ چیز ہے جو صحابہ کو حضور سید کل عالم علم اولین و آخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیوانہ کیا، دیوانہ۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، سنی ہوگی آپ نے، لیکن اس تناظر پر کبھی نہیں سنی۔ یاد ہے آپ کو جو سرکار دو عالم جلوہ فرما ہے، صحابہ تشریف حضور کی تشریف کے آگے خود معدب بیٹھے ہیں، اتنے میں ایک شخص آگے اور آیا بھی جو عجیب چون سے آیا، وہ جو آیا ایسا لگتا تھا کہ بہت تیز چل کے آیا، پتہ نہیں دوڑتا ہوا ہے، دم کھل رہا راوی بیان کرتا ہے، اور یہ حدیث متواتر ہے۔ جب حدیث کو متواتر کہا جائے تو اس کے مطلب ہوتے ہیں کہ ایسا واقعہ جس کو کئی لوگوں نے بیان کیا، جیسے آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، تو آج جب یہاں سے آپ گھر جائیں گے تو آپ سب آج کے گواہ ہوں، ایک آدمی نہیں گواہ ہوگا، سب لوگ گواہ ہوگا۔ ایک آدمی کہے کہ ہم تو گئے تھے وہاں 10:30 بجے مجلس شروع ہوئی، تو آپ کہیں کہاں ہم بھی تھے 10:30 بجے شروع، ادھر سے آواز آئی ہم بھی تھے 10:30 میں مسجد کھلی تھی۔ جب کسی ایک چیز کی گواہی کئی جانب سے آئے تو اس کو تواتر کہتے ہیں، اور اس بات کو متواتر کہتے ہیں۔ متواتر حدیث کہ حضور کے سامنے ایک شخص آیا، دم کھل رہا، سب لوگ حیران ہیں کہ اتنا دم کھلتا ہوا آدمی، کیا بات کی اس کو کہ اتنا تیز چل کے آیا ہے؟ اس نے آتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، دم کھل رہا، قیامت کب آئے؟ قیامت کب آئے؟ قیامت کب آئے؟ یقین تیرے یقین پر صدقے، یقین تو سب کو ہے کہ قیامت ہوگی، لیکن جب قیامت کو نزدیک کہا جائے، اب آئی تو ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ دوڑتے ہوئے پوچھا جائے قیامت کب آئے؟ اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیے، جب بدھی بھرت ہو جائے تو آدمی کی سوچ خراب ہو جائے، چہرہ خراب نہیں ہوتا، چشمے کا پاور بھی نہیں خراب، بدھی بھرت تو بدھی بھرت ہو گئی۔ تو آج کل یہ سوال اٹھے گا کہ حضور کو قیامت کا علم تھا؟ حضور کو قیامت کا علم ہی نہیں، اور جن لوگوں نے حضور سے دین سیکھا تھا وہ حضور سے پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے؟ جتنا بازار زیادہ دلیل ولیل کی ضرورت نہیں ہے، قیامت کب آئے گی یہ صحابی پوچھ رہے ہیں، تو ان کو تو قیامت کا علم بھی حضور ہی سے ہوا، تو یہ نہیں معلوم ہوا کہ دین کا معلوم نہیں ہے ان کو کہ ہم پوچھے کب جائے، پوچھا قیامت کب آئے۔ آپ اور ہم بھی جب بھی اس حدیث کو پڑھتے اور سنتے ہیں یا سنیں گے یا سن رہے ہیں تو لگے گا کہ پوچھنے والا وقت پوچھ رہا، آج کل پرس دن میرا جمعے کو سنیچر 2025 میں 2026، لیکن نبی جانتے ہیں کہ امتی کیا چاہتا ہے، نبی ہی تو جانتے ہیں کہ امتی کیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں کبھی بنایا، یہ وہ نبی ہیں جو رب حبلی امتی کہتے ہوئے آئے ہیں،
رب امتی رب امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ وہ نہ جانے گا کہ امت کیا کہہ رہی ہے تو کون جانے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے ایک سوال کیا، سوال کا جواب بھی ایک سوال ہے، اور پوچھ دیا کہ تم پوچھنا چاہتے ہو کہ قیامت کب آئے گی تو تیاری بھی کچھ کی ہے؟ جیسا ٹکٹ لیے کوئی پوچھے کہ ٹرین کب آئے گی تو آپ یہی کہیے گا کہ ارے پہلے ٹکٹ تو لے لو، اس کی اور ٹرین ابھی آ جائے تو کیا ہوگا؟ تب تم جاؤ گے ٹکٹ لینے کا تو ٹرین کوئی آئے گا۔ ٹکٹ یہ ہے، سامان باہر رکھا، سامان اسٹیشن کے باہر رکھ دیا اور اندر آ کے پوچھ رہے ہیں کہ ٹرین کب آئے گا؟ کیا سامان لے گیا، کیا لے گیا؟ حضور نے پوچھا کیا تیاری کی ہے کہ پوچھتے ہو قیامت کب آئے گا؟ کیا حدیث سے بات، سبحان اللہ، دنیا کا بہترین سرمایہ ہے حضور پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ۔ قرآن کریم کے بعد دنیا کا سب سے عمدہ لٹریچر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہے۔ اتنے رمز ہیں کہ قرآن تک پہنچنے کا بھی راستہ اسی سے نکلتا ہے۔ حضور نے جب پوچھا تو اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو کچھ اس صحابی نے کہا اس کو دو طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ ہوگا کہ میرے پاس کہاں بہت اچھی نمازیں ہیں، میرے پاس کہاں بہت اچھے روزے ہیں، میرے پاس کہاں عبادت، کہاں پرہیزگاری، یا رسول اللہ ہم کیا اور ہماری عبادت کیا، ہم کیا اور ہماری عبادت کیا۔ دوسرا ترجمہ ہوگا کہ یا رسول اللہ کتنے دن ہوئے ہی میں ایمان لائے، کتنی سی نماز پڑھا۔ ہم لوگوں کی طرح 60-70 کی عمر ہو رہی ہے، نماز آج سے پڑھ رہا ہوں، روزہ آج سے ہائے وہ خالش جو ان کو تھی تو نہ ہم کو ہے نہ تم کو ہے۔ مبارک ہے جس کو یہ کمی کا احساس ہو جائے کہ میرے پاس کہاں کچھ ہے۔ خبردار کبھی یہ احساس نہ پیدا ہونے دینا کہ میرے پاس بہت ہے۔ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میری نماز اور کیا میرا روزہ، کتنی نماز اور کتنا روزہ، میرے پاس کیا ہے؟ ایک پونجی ہے حضرت، آپ نے پوچھا ہے نا کہ کیا تیاری کی؟ ایک ہی تیاری ہے، ایک ہی تیاری، اور وہ تیاری یہ ہے کہ اس کے اندر سے آپ کو چاہتے ہیں، دل کی گہرائی سے آپ کو چاہتے ہیں۔ یہ کسی میلاد کی کتاب کا جملہ نہیں ہے، اور یہ شاعر کی شاعری بھی نہیں ہے، یہ صحابہ کے دل کی آواز ہے۔ کیا بات فرمائی، اور عرض کیا یا رسول اللہ دل کی گہرائی سے آپ کو چاہتے ہیں اور آپ کے رب کو چاہتے ہیں، آپ کو چاہتے ہیں اور آپ کے رب کو چاہتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کا جواب کیا آیا اس کو جاننے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ دراصل وہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں۔ دراصل وہ پوچھنا یہ چاہتے تھے کہ آپ نے کہہ دیا کہ قیامت آ رہی ہے، قیامت آئے گی، تو ہم نے مان لیا کہ قیامت آئے گی۔ آپ نے کہا کہ جلد آئے گی، تو کوئی ایسا ہوگا جس کا گناہ اس سے کہے جلدی جلدی کر لو ورنہ قیامت آ جائے، اور کوئی ایسا ہے جو یہ سوچ رہا ہے کہ قیامت تو آگے رہے، پتہ نہیں قیامت آئے تو ہم گھر پر کھیت میں کھجور توڑ رہے دمشق کے بازار میں سودا خرید رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب قیامت آئے تو ہم رسول کے قدموں میں ہوں،
کس کے رسول کو پکڑ لیا اور کہتے یا رسول اللہ قیامت آ گئی ہے. اور رسول اللہ کہے تم تو میرے پاس پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ ابھی کیا نہیں آ جاتی کہ آپ ہیں اور ہم ہیں اور قیامت آئے. کہ جب آپ پیش نظر ہو اور ہم آپ کے قدموں میں ہو اسی وقت قیامت آ جائے تاکہ ہم قیامت پر بھی ناز کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اور قیامت آ گئے. اور حضور کا جواب سنیے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں نے جو یہ سوال آپ کے سامنے رکھ دیا وہ کتنا درست ہے. کہ حضور نے تب جواب دیا المرء مع من کبھی بھی آئے کل آئے پرسوں آئے ترسوں آئے جب آئے ایک بات یاد رکھنا قیامت بھی کسی محبت کرنے والے کو جس سے وہ محبت کرتا ہوگا جدا نہ کر سکتا. یعنی قیامت میں ایک دوسرے سے جدائی ہوگی. قرآن صادق ہے. باپ بیٹے سے بیٹا باپ سے ماں اولاد سے ماں بھائی سے سب سے جدا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے ڈیفینیشن یہ ہے کہ سارے رشتوں کو قیامت کاٹ کے سب رشتہ جب بھی رشتے کی بات کیا کرو ایک بات یاد رکھا کرو کہ یہ رشتہ قیامتی تک ہے. کتنا تو ایسے ہی سن جاتا ہے. زمین کے بٹوارے میں رشتہ ٹوٹ گیا, جائیداد کے بٹوارے میں رشتہ ٹوٹ گیا, بھائی بھائی کو جھگڑا, بہن بھائی کو جھگڑا. قیامت تو قیامت ہے, لیکن حضور نے ایک بات اور کہی تھی, قیامت ایک چیز نہیں کاٹے گی اور وہ ہے میری نسبت. حضور پاک علیہ السلام المرء مع من احب. یاد رکھو انسان قیامت کے لیے اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. ایک چیز غور نہیں کیا, المرء مع میم ہے ادھر آ گیا. دیکھا آپ نے مع المرء مع من احب. انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. خاندان سوائے وہاں کے کچھ پڑھائے ہی نہیں. اچھا آپ سوچتے ہوں گے کہ حضرت کے خلیفہ لوگ ہیں, بہت بڑے عالم, بہت بڑے فاضل, بہت بڑے دانشور, بہت بڑے بدھی جیوی ہیں, انٹلیکچوئل, بڑے خاندان کے ہیں, بڑے دولت مند ہیں, بڑے تاجر ہیں. آپ کا کیا خیال؟ یہ سب جو صفت بیان کی گئی اسی صفت کی وجہ سے یہ خلیفہ بنے. چلیے قرآن سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ذرا اور سے سنیے گا, قرآن کی بڑی مارکت الآرا آیت ہے, 6666 آیات قرآن, سب کی سب عمدہ ترین, اعلیٰ ترین, اکاٹ کے سب سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ. دیکھو پورا آدھا کلمہ ایک جگہ موجود ہے, محمد رسول اللہ. کبھی کبھی اس کو اپنا جملہ بنا کے پڑھا کرو اور کبھی کبھی اللہ کا جملہ بنا کے پڑھا کرو. تم ہی نہیں پڑھتے ہو, اللہ بھی یہی کہتا ہے. ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ. کوئی پوچھے تو دیکھے کہ کیسے,
اللہ کا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قول محمد رسول اللہ ہے نا. اور جب دونوں نیت کرو تو دونوں ثواب ملے گا، ایمان لانے کا بھی ثواب ملے گا اور تلاوت کا ثواب بھی ملے گا. محمد رسول اللہ، یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب ذرا ٹھہر کے ہو والذین معاہو، والذین معاہو، پھر معاہو ہے نا. سارا مرتبہ کس کا بیان ہوا؟ اللہ کے رسول سے. محمد رسول اللہ، ساری کائنات بیان ہو گئی. اب کچھ بچا نہیں، اب اتنا ہی بچا ہے کہ کوئی ہے تو ان کے ساتھ والذین معاہو، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں. اب غور کیجئے، اب اس کے آگے جو بیان ہوگا اور صفت بیان ہے کہ جو لوگ حضور کے ساتھ ہیں وہ کون کون ہیں؟ اشداء علی الکفار، کافروں پر شدت کرنے والے، رحماء بینہم، آپس میں بڑی مہربانی رحمت کا معاملہ کرنے والے. اب چلی بات، اللہ تعالیٰ صفت بیان کر رہا ہے، لیکن یاد رکھو معاہو ہے تو سب صفت ہے، معاہو نہیں ہے تو کون ساری صفت میں ساتھ ہے. معاہو، اسی لیے پروردگار نے پہلے معاہو کہا. یہ مت کبھی کہنا عالم ہے اور حضرت کے خلیفہ، فاضل ہیں اور حضرت کے خلیفہ، جج صاحب ہیں اور حضرت کے مرید ہیں، پیر صاحب ہیں اور حضرت کے، اگر نہیں پہلے کہو کہ حضرت کے مرید ہیں اور عالم، حضرت کے خلیفہ ہیں اور دانشور ہیں، حضرت سے وابستہ ہیں اور جسٹس ہیں، حضرت سے وابستہ ہیں اور عامل ہیں. اس لیے کہ بعد والی صفت اگر رہتی بھی تو پوچھتا کون. اصل صفت تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ والذین معاہو، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں. قرآن کا قاعدہ دیکھیں، یہ کوئی صفت پہلے ہی نہ بیان ہوتا. ارے بات ہے سیماہم کی وجوہ ہے من اثر السجود، ان کی پیشانی تو دیکھو سجدے کی وجہ سے ان کی پیشانی پر نور جگمگا رہا ہے. لیکن خبر تھا یہ سیکنڈری ہے، پرائمری کیا ہے؟ والذین معاہو، یہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے. اچھا ایک بات ہے، ہسٹوریکل فیکٹ کے ساتھ ملاتے سب صحابی کو لمبا زمانہ ملا کیا؟ بعض تو ایسے صحابی تھے جو ایمان لائے اور چند دنوں کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے، تو ان کے پلے کون سی صفت پڑی؟ صرف ایک صفت، والذین معاہو. فیصلہ تو اسی کو ہوتا ہے، والذین معاہو. پھر صفت الگ الگ ہوگی. کوئی آیا اور اس نے کہا حضرت آپ کے ساتھیوں کیا کہیں؟ تو حضرت نے پوچھا کیا مطلب؟ کہا کسی کو مسجد میں دیکھا کہ نماز میں مشغول ہے، کسی کو دیکھا کہ پانی لے کے سب کو پلائے چلا جا رہا ہے، کسی کو دیکھا کہ کھانا پلائے جا رہا ہے، کسی کو دیکھا کہ گرتے ہوئے کو سنبھال رہا ہے، کسی کو دیکھا کہ میڈیکل کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے، سوئی لگا رہا ہے، دوا چلا رہا ہے، کسی کو دیکھا کہ آنے والوں کے جھوٹوں کی حفاظت کر رہا ہے. یہ سب صفت آپس میں الگ الگ ہے، لیکن ایک صفت کامن ہے کہ آپ کے لوگ ہیں. والذین معاہو، یہ خانقاہ ہے جو آپ سے کہتی ہے کہ کوئی لیاقت، کوئی علم، کوئی چھمسا، کوئی ایکسپرٹائز ہو یا نہ ہو، ایک ایکسپرٹائز تمہارے پاس ہونا چاہیے کہ تم کس کے پکڑ لو کہ یہ امیر کا پوتا بھی امیر ہے.
ابھی ہم نہیں کہے سچوں کے ساتھ ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا کہ یہ سب غیر سائنسی بات ہے، غیر سائنسی وگیان کا دور ہے، ویگیانک بات نہیں، کیا آپ لوگ یہ سب سناتے ہیں؟ تو ہم نے کہا وگیان سنو، کہو ادھر دیکھو سامنے بالٹی یا ٹب رکھا ہوتا، لے آؤ اس میں پانی بھر کوشچن لازمی، وگیان دیکھو گیا نا، ہاں وگیان دیکھو، ٹھیک رکھو پانی بھر، دیکھو کونے میں لکڑی کا ایک ٹکڑا پڑا، تختے کا ایک ٹکڑا، پلائی شیٹ لکڑی، لے آؤ گیا، لے کے آیا ٹکڑا ہے، کہا پانی میں رکھو، پانی میں رکھا اس نے، کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ تیر رہا ہو، پوچھا کہ ڈوب گیا کہ نہیں ڈوبا؟ کہا اچھا ٹھیک، اب ایک کانٹی لے آؤ، کانٹی، لوہے کی کانٹی، سمجھ رہے ہیں یہاں کیا کرتے ہیں؟ میں معلوم لے آ تو اس کو پانی میں ڈالے، اسے پانی میں ڈالا، کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور کانٹی ڈوب گئی، پھر سے بولو، کانٹی ڈالا ڈوب گئی، لکڑی ڈالا تیر رہی ہے، کہا دونوں نکالو، دونوں کو نکال دیا، کہا اس کانٹی کو اس لکڑی میں ٹھوک دو، ٹھوک دیا، کہا اب لکڑی کو رکھ دو پھر سے پانی میں، اب جو پانی میں رکھا تو لکڑی تیر رہی ہے، اور اس کے اندر ٹھوکائی ہوئی کانٹی بھی تیر رہی ہے۔ ارے لوہے کی صفت ہے ڈوب جانا، لکڑی کی صفت ہے تیر جانا، دونوں کے نیچر میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ تبدیلی جب پیوست بستا ہے، ماہو ساتھ ہوتا ہے، اور ساتھ پکا پکا ہونا چاہیے، جب کانٹی کا ساتھ لکڑی سے ہو گیا تو لکڑی نے کہا اب مت گھبرا، تیرنا میری صفت ہے، ڈوبنا میری صفت ہے، تم کو اپنی صفت چھوڑ کے آیا ہے، اب میری صفت سے تیرا معاملہ، پورو مہاسواسی سچوں کے ساتھ سو جاؤ، سچوں کے ساتھ واہ بہتر بڑھے گا۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضور ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ لوگ یہ کیوں تمنا کرتے ہیں کہ کسی بزرگ کے پاس میری قبر پر دفن کیجیے، کہاں؟ حضرت اگر جگہ دینا، باہر حضرت کہ حضرت نے جب یہ زمین خریدی تو اپنے مریدوں کے لیے ایک قبرستان سے بنا اور کہا کوئی میرا مرید یہاں دفن ہونا چاہے تو اس کے لیے قبر کی جگہ ہے۔ اللہ علیہ وسلم دنیا میں سانس دے دیتا ہے، آخرت میں سانس تو مجھے نہیں دیتا ہے۔ اچھا یہ سب جو تمنا آدمی کرتا ہے کہ غریب کے پاس کہاں ہو، یہ کیا ہے؟ محبت ہے، تعلق ہے، یا شریعت ہے، یا قرآن ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھے، جانتے ہیں قرآن کیا سکھاتا ہے؟ یہ صرف صاحب کے دل کی پکار نہیں ہے کہ پیر کے پاس دفن ہو، پیر صاحب سے زندگی بھر مرید رہے، ساتھ رہے، دفن کی مہم ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ اتنی آسانی سے تم ساتھ نہیں ہو سکتے ہو، اللہ تعالیٰ سے مانا کرو کہ اللہ جس در سے تم نے دنیا میں جوڑا ہے قبر میں بھی اسی در سے جوڑے رکھی۔ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعا سکھائی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، فاطر السماوات والارض، یہ زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے
انت ولی پھر دنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں تو ہی تو چارہ ساز ہے، چارہ سازے ہے، بندہ نوازے ہے، تو ہی تو ہے۔ آپ کو ایک چیز معلوم ہے، سیدھے مانگنا بد تہذیبی، بد اخلاقی، آپ سے نازل کا اسلام نہیں تو سب کچھ ہے۔ بات تو یہ ایسا لگ رہا ہے تمہیں ابا رکھے ہیں تو میرے پاس، اب تم مانگ رہے ہو نہیں تو سب نصیب تو ابا رکھے ہیں، یہ کیا طریقہ کیوں دے تم نہیں 100 نہیں 500 روپیہ۔ اس کے مقابلے میں کوئی کہے السلام علیکم، ارے بھائی آپ کا کیا کہنا ہے، آپ کے دروازے سے تو کبھی کوئی مانگنے والا لوٹا ہی نہیں۔ آپ کا اخلاق تو دنیا میں مشہور ہے، جس نے مانگا آپ نے اس کا ہاتھ خالی لوٹنے نہیں لگے، تب کہا کہ 500 روپے کی بڑی، آپ نے کہا کہ اس نے تو بڑے قاعدے سے مانگا ہے، ایسے مانگنے والے کو دینے میں بھی اچھا لگتا ہے۔ یہ تم مانگے جاؤ اور ہم دیے جائیں، یہ بھی قرآن نے سکھایا۔ اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا فاطر السماوات والارض انت ولی فی دنیا والآخرہ، اے پروردگار سب کچھ تو تیرے ہی پیدا کیا ہوا ہے، اور تو ہی تو کارساز ہے، چارہ ساز ہے، قاضی الحاجات ہے، احکم الحاکمین ہے، مسبب الاسباب ہے، ارحم الراحمین ہے، تو ہی تو ہے۔ کوئی دوسرا دنیا دار ہو تو بگڑ جائے، کچھ گڑبڑ ہے، ایمان چاند تو نہیں کرے گا۔ اور پروردگار کہتا ہے اب تو مان لو، مخل عبادہ بھی کر لو، اس لیے کہ ہم کا فائدہ اگر دعا نہ ہو تو ایسی ہم بیکار ہے۔ ہم کا کمال ہے کہ ہم کرو اور ہم ہاتھ پھیلایا تو کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ کہو نا، کہو نا، بولو نا، کیا اللہ پاک مرے تو مسلمان ہے، مرے تو مسلمان ہے۔ ہم 35 پشت مسلمان ہیں، مرتے وقت مسلمان رہے کیا بات ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ مسلمانیت کا امتحان آخری وقت پر خود ساختہ مسلمانوں کو مسلمان نہیں کہا جاتا، خدا کی جانب سے فیصلہ ہونا ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے۔ یہ جو معاہد کی شرط لگائی گئی ہے وہ یہی ہے، تم کو گنتا کون ہے؟ جس کے ساتھ ہو اگر وہ گنا گیا تو تم تو جاؤ گے، توکلی مسلمان، ہم مرے تو مسلمان ہیں۔ اور دوسری بات الحقنی بالصالحین، اور ایک پروردگار ہے دعا اور ہے کہ اپنے نیک بندوں سے ہم کو جوڑ دیجیے، جو پروردگار ملک جاتے صالحین بندوں سے میرا الحاق کرتے۔ اچھا الحاق کو اگر ایکشن سے سمجھانا ہو تو الحاق یہ نہیں ہے، ساتھ ساتھ یہ الحاق نہیں، الحاق یہ ہے، اس کو الحاق کہتے ہیں، ملحقنی بالصالحین۔ کوئی پوچھے کہ کہاں تک کوئی بڑے صاحب قرآن کی دعا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ تو تمنا لوگ کرتے ہیں 20 سال کے بعد کسی بزرگ کے پاس دفن ہو جائے، اس کا کیا فائدہ؟ حضرت نے کہا تو اتنا دور سے سوال پوچھ رہے ہو، قریب آ ادھر آ کے بیٹھ، میں بیٹھوں، پنکھے والے کے اشارہ کی ادھر آ۔ کبھی کبھی دیکھا ہوگا بڑی بڑی بارگاہ میں بڑا سا پنکھا لے کے چل رہا ہے، اجمیر شریف میں دیکھا ہوگا، دلی میں دیکھا ہوگا، بنگلور والے کو اس کی ضرورتیں نہیں تو اپنے ہوے میں مگر ساری دنیا ہوا کھانے کو یہاں لیکن وہ بڑے پنکھے والا آپ نے دیکھا ہوگا مجمع میں بڑا پنکھا والا، وہ بڑے پنکھے والے نے کہا کہ ادھر حضرت آتے ہوئے وہ آیا تو حضرت کو چلنے لگے، حضرت نے اس سے پوچھا ہوا لگ رہی ہے، ہوا لگ رہی ہے، دنیا میں ہوا لگ رہی ہے، لیٹوں کے بغل میں تو ہوا لگ رہی ہے۔
ملحد الحاق کرتے گئے ہے نا. اب آخری اس لیے کہ وقت زیادہ ہو رہا اور آپ کی مجلس زمان میں حارج ہونے کا گناہ میں انہوں نہیں دے سکتا. ہزار تقریر ایک طرف ہے اور سما کی مجلس کا ایک کامیاب لمحہ ایک طرف. اس لیے میں زیادہ دیر آپ کا نہیں لوں گا، بس صرف ایک آیت آپ کو سناتا ہوں. اب وہ آیت اپنے لیے سناتا ہوں، آپ کو کامیاب نہیں. یہ جو خانقاہ ہے، اس خانقاہ میں بزرگوں کے در پر، اولیاء کی چوکھٹ پر عجیب حال ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا. ایک آدمی کہنے لگا کہ ہزار لوگ سمجھا رہے ہیں لیکن خانقاہ کی بھول کر نہیں ہے. تو ہم نے اس سے کہا کہ تم سمجھا کے سب کو محنت کا راستہ دکھا رہے ہو. تو خانقاہ میں پھوکٹ کا راستہ سلی کا ایسا سلی کا راستہ. کہا کیا مانا؟ کہا تم کہو کہ نماز پڑھو، عبادت گزار ہو جاؤ، سچے ہو جاؤ. خانقاہ والا کہے گا میرے ساتھ ہو جاؤ، اور ساتھ. اللہ تعالیٰ نے کہا کون معاذ صالح. اس کے یہ مطلب نہیں کہ خانقاہ بے عملی سکھاتی ہے. خانقاہ کبھی بے عملی نہیں سکھاتی. خانقاہ کے تبلیغ اور دعوت اصلاح کا طریقہ بالکل جدا ہے، الگ ہے. عجیب بات، مدرسے میں جائیے تو وہاں کا ایک سلیبس کون کے لفظ میں داخلہ ہوگا؟ ثالثہ. تو ثالثہ میں یہ سب کتابیں پڑھنی ہوگی. جاؤ کتاب خرید لو، اتنی کاپی خرید لو، یہ ان کا کلاس، یہ فلاں کتاب پڑھائیں گے، یہ نور الانوار پڑھائیں گے، یہ کہاں کی کتاب پڑھائیں گے، یہ کافیہ پڑھائیں گے. خانقاہ میں کیا ہوتا؟ پیر مرید کے اعتبار سے نصاب بناتا ہے. ہر مرید کا ایک الگ نصاب ہے، ایک الگ کیریکولم ہے، ایک الگ کتاب اس کو پڑھائی جاتی ہے. کس کو کیا سبق پڑھانا ہے یہ پیر جانتا ہے اور مرید کے اعتبار سے طے کرتا ہے. پڑھایا تو یہاں بھی جانتا ہے، گھول کے پلایا بھی یہی جانتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں کامیاب ہونے والے کو دنیا حیرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ کیا کیا اس نے کہ اتنا کامیاب ہے، کیا معاملہ ہوا کہ اتنا کامیاب ہے. اچھا جانتے ہو کتنا کامیاب ہوا؟ جب حضور پاک علیہ السلام سے بڑا پیر نہ کوئی ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا. حضور پاک علیہ السلام سے قدموں تلے کی خاک سرما لگا کے پیر بنتا ہے. حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں کون کون مرید ہے؟ بلال، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ جو صحابہ ہیں ان کو عرب دنیا کی نظر سے دیکھتی تھی، ایسی نظر سے دیکھتی تھی. ایک دن وہ آیا جب عرب کے رؤوسا اور عمر، بڑے بڑے بقرات، لٹریٹ جن کو لکھنا آتا تھا، پڑھنا آتا تھا، اور ساری دنیا کو حقیق سمجھتے تھے. دولت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، حیثیت کی بنیاد پر، زمینداری کی بنیاد پر. پہلے تو وہ ایسے رہے 12 برس. ایک دن ان کو لگا کہ بغیر ایمان لائے کام نہ چلے. یہ لوگ آگے بڑھتے ہی جا رہے، جاتے ہی جا رہے. جانتے ہیں کیا شرط رکھی؟ حضور کے سامنے آئے، کہنے لگے ہم لوگ بھی آپ کو سچا مانتے ہیں، آنے کے لیے بھی تیار ہے. ایک چھوٹی سی شرط کا کیا شرط؟ اور سے سنیے، آپ کے لیے ہے ایک شرط. کیا شرط؟ یہ سب جو بیٹھ کے یہ سب پہنچائیے، سب کی کوئی حیثیت، یہ سب پہنچائیے.
لوگ بیٹھے ہیں، ہم لوگ آتے ہیں، ہم لوگ بیٹھے ہیں، ایک ہی شخص اللہ کو بھی مان لے، قیامت کو بھی مان لے، رسول بھی مان لے، کتاب بھی مان لے، قرآن بھی مان لے، سب کو ہٹا دیں، سب بڑھیا آدمی۔ لفظ جو استعمال کیا صفحہ، صفحہ، صفحہ کے مطلب اگر اردو زبان میں ترجمہ کریں تو گواہ، معمولی، بے عزت، بے حیثیت، معمولی، لٹر پٹر، عرس میں جانے والا کون ہے؟ سب گواہ، سکوالی کا عرس میں چلا، عرس میں جا رہا ہے نا، کل سے آج تک کی گالی پڑ رہی گواہ۔ اچھا کہے والے تو کہہ دیا، الفاظ سننے سے پڑا اللہ تعالیٰ نے نقل کر دیا تاکہ آپ کے لیے سمجھ آئے۔ کافروں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایمان لانے کو تیار ہیں لیکن یہ گھٹیا لوگوں کی طرح ہم ایمان لانے ہیں، یہ لوگ کو ہٹائیے سامنے سے تو ہم آتے ہیں ایمان لانے۔ اچھا سمجھے گا کیا فائدہ ہوتا ہے ماں کا، کیا فائدہ ہوتا ہے ساس کا، کیا فائدہ ہوتا ہے لکھنی بالصالحین کا؟ جانتے کیا فائدہ؟ قیامت میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، یہ سب تو بات کی بات ہے، پہلے سامنے کا فائدہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ان کو ہٹا دیا جائے، اے میرے حبیب ان سے کہیے آمنو کما آمن الناس، جن کو تم گھٹیا کہہ رہے ہو یہی دین کا معیار ہے، یہی معیار دین ہے، انہی طرح ایمان لانا۔ کہاں ہے وہ لوگ جو ایمان کی شرطیں بتاتے ہیں کہ اللہ پر، رسول پر، آخرت پر ایمان لانے والا مسلمان ہوگا؟ اے مسلمان وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے والوں کی طرح ایمان لائے گا، وہی مسلمان ہے۔ انہی کی طرح ایمان لاؤ گے تب بات بنے گی، اللہ اللہ کہنے سے نہیں بنے گی، مولا مولا کہنے سے بھی نہیں بنے گی، بنے گی جب ان کو تم معیار دین مان لو، یہی ہے معیار دین۔ ان کی طرح ایمان لے آؤ تو سب کچھ ایسا ہوا، صرف معاہد ان کا ساتھ، ان کو جو کس کس پکڑا اور پکڑ لینے کے بعد یہ قسمت بن گئی۔ اور آخری مثال قرآن کی ایک بڑی مانکت العارہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيلِ، ساری دنیا جانتی ہے کہ کتا ناپاک تھا، اور قرآن کیا کہتا ہے کہ جب بھی قرآن کو پڑھنا ہو تو بامسوس لا یمسسہ الا المطہرون، کوئی اس کو چھوئے نہیں تا وقت کے پاک نہ ہو، پاکیزہ حالت میں اسے چھوئے۔ جب چھونے کا عالم ہو تو پڑھنے کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن جب آپ نے تحریمہ مان دیا تو تب آپ نے کیا پڑھا؟ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيلِ، ان لوگوں کا کتا، لیکن کتا، ان لوگوں کا کتا، ان لوگوں کا کتا، یا اللہ کتے کا ذکر آیا، گھبرانے کی بات میں شیطان کا بھی ذکر آیا، قرآن میں لعنت کا بھی ذکر آیا، عذاب کا بھی ذکر آیا۔ ارے گھبراؤ مت، آخر کو پڑھو وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيلِ، ان لوگوں کا جو کتا ہے وہ ان کے دروازے پر، ان کی چوکھٹ پر، ان کی ڈولی پر دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوا ہے، اور ہم کیا ہے یا اللہ تو ہم پاک چھوڑ کے کتے کا حال کر رہے ہیں۔ رک جاؤ، ساری دنیا کا کتا ایک طرف، یہ ان لوگوں کا کتا ہے، اس کو اس سے نہ ملانا ہے۔
کتا اپنی جگہ ناپاک ہوتا، یہ کتا پاکوں کا کتا ہے۔ وَقَلْبُهُ بَاسِطٌ ذَرَائِعَهُ بِالْوَسِيطِ، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے بالوسیط، چوکھٹ پر پڑا ہوا۔ کتا کیسے بیٹھتا ہے؟ کتے کو بیٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں کیا؟ یہ کوئی نئے انداز کا کتا نہیں بیٹھا ہے، کتا تو بیٹھے ہی ویسے ہی ہے جیسے کتا بیٹھتا ہے، لیکن یاد کیجیے گا سب کتا ہے یہ ان لوگوں کا کتا ہے، ان لوگوں کا کتا۔ یہ قرآن میں بھی اس طرح کے جو واقعات موجود ہیں وہ اس بات کی سند ہے کہ اس دین میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات پر ہے کہ کون ایمانداری سے ساتھ پکڑتا ہے۔ جس نے ساتھ پکڑ لیا، جس نے ساتھ کو نبھایا، جس نے اپنے ساتھ کو سب کچھ سمجھا وہ کامیاب ہے، اور جو ساتھ کو بے قیمت سمجھ کے اپنی محنت کو بھروسہ کر رہا ہے وہ جائے خطرے کی دنیا میں قدم رکھے اور آگے بڑھے اور جاتا جائے اور جاتا جائے اور جاتا جائے۔ کسی نے پوچھا کہ اگر ساتھ پکڑ ہی لگی تو کیا ترقی ہوتی؟ کیسے ہو؟ خالی ساتھ پکڑنے سے ترقی ہوتی ہے؟ ایک بزرگ نے کہا پانی کے جہاز پر کبھی چڑھے ہو گئے؟ ہوائی جہاز پر کبھی چڑھے ہو گئے؟ کہا کہ ہاں کئی بار چڑھے۔ کہا پتہ چلتا ہے کہ جہاز چل رہا ہے؟ کہا کہ ہاں بات تو اچھی کہا، اڑتے وقت لگتا ہے اور کہیں اڑنے میں دیر لگی اور بھی آگے تھوڑے دیر کے بعد آپ کو تو معلوم ہوا کہ کیا جہاز تو آدھا گھنٹے کا سفر طے کرتے ہیں، اطمینان سے ٹہلنے گھومنے اور جہاز کا۔ کہا کی نسبت سے ایسا نہیں کام کرتی ہے، لگا کہ بیٹھے ہوئے ہیں معلوم ہوا کہ سفر سنا سفر سنا کامیاب کر دیا۔ بس معاملہ اتنا ہے کہ جہاز پر بھروسہ کرو اور جہاں پر جہاز والا بیٹھا دے وہاں پر بیٹھ جاؤ، اطمینان رکھو کہ یہ جہاز منزل تک جائے گا اور تم کو لے کے جائے گا، چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ بس ناخدا پر بھروسہ رہے، جس کا بھروسہ ناخدا پر ہے وہ اطمینان سے بیٹھا ہے کہ ہم تو ناخدا کی یہی اسی لیے کہ ناخدا منزل پر پہنچائے گا اور ہم منزل پر پہنچ جائیں۔ یہ چشتیہ قادریہ سلسلے کی خاندان یہاں قادریہ بیان ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ یہ سلسلہ حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین ابراہیم بن عطا انصاری کی قادریہ نسبت سے خاندان، عظیم نسبت، عظیم سی طریقہ ہے۔ یہ سرکار غوث کا وہ فرقہ ہے جو سرکار غوث کے بلند اقبال صاحبزادے حضرت سیدنا عبدالرزاق سے آگے بڑھا۔ حضرت نے کتاب لکھی رسالہ الشرعیہ، اس میں اپنا شجرہ قادریہ نقل کیا اور اس میں یہ فرمایا کہ حرم شریف میں یہ فرقہ ہم کو پہنایا ہے قادریہ۔ تو یہ عظیم خاندان ہے اور ایک ایسے قسم کے عرس میں ہم شریک ہیں جو وحدت الوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وجود بابرکت ہے وہ بھی شرک سے پاک ہے۔ اس مشکل مضمون کو یہ آسان مضمون نہیں ہے، خون تھوکتے مضمون نہیں ہے، اور اس مضمون کو حضرت نے 5 دیوان، بعضوں نے 4، بعضوں نے 5 دیوان، اور ہر دیوان میں ہر وجود باری تعالیٰ کے رازوں کو کھولتا ہوا، سموتا ہوا، پروتا ہوا آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایسا مت سمجھیے گا کہ حضرت صرف شاعری کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے مولانا روم صرف شاعری کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ مولانا روم کی کوئی نثری تصنیف نہیں ہے، ایک تصنیف ہے بھی وہ مرجوعات، اس کا نام ہے فی ما فی، لیکن وہ اس معاملے کی مشہور نہیں ہوتی جتنی شہرت دنیا میں اللہ نے مثنوی مولانا روم کو عطا ہوتا ہے۔ حسب قرآن در زبان پہلوی،
اگر قرآن کو فارسی زبان میں دیکھنا ہے تو مولانا روم کی مثنوی کو نکالو اور دیکھو فارسی میں قرآن کی ترجمانی مولانا روم نے کس طرح کی ہے، اور تم کو اردو میں اگر قرآن کے مفہوم الہیات کو جاننے کا شوق ہے تو دیوان پیر نکالو اور پیر کے اشعار میں دیکھو کہ الہیات کا مضمون کس طرح حضرت نے ادا فرمایا۔ مولانا روم کا کمال یہ تھا کہ وہ مشکل چیزوں کو اتنا آسان مثالوں کے ساتھ دلائل کے ساتھ پیش فرماتے تھے کہ پڑھنے والا دنگ اور متوحش دنگ رہتا ہے کہ ہم کو اتنا بھاری سمجھا سر یہ آسان کیسے ہو۔ یہی حال حضرت پیر کا ہے، کیا تخلص رکھوایا ہے، تیر تخلص ہے نا۔ میں نے دیوان پر جو سرسری نگاہ ڈالی تو میں نے ایک چیز محسوس کیا کہ حضرت کو جو پیر کہا گیا وہ ایسے ہی نہیں تھا کہ حضرت نے کہہ دیا کہ تو پیر تخلص پیر تمہارا نام ہوا، اور حضرت نے نہیں، اصل میں پیر وہ ہوتا ہے جو مرید کے لیے کام کو آسان سے کرتے ہیں۔ پیر کس کو کہتے ہیں؟ صرف اس کو نہیں کہتے ہیں، پیر کی اصلی معنی تو بوڑھے کے ہیں، ہے نا؟ تو سب پیر بوڑھا ہو جائے، یا جس بوڑھے کو دیکھا کہا کہ یہ پیر ہے تو لوگ سمجھے گا کہ فارسی کو جانتا ہے، خانقاہ کو نہیں جانتا۔ پیر اس کو کہتے ہیں جو مرید کے کام کو آسان سے آسان، ہے نا؟ اب کیسے آسان کرے گا؟ طوفان آنے والا ہے، کشتی بنا کے آسان کرے گا، یا اپنی اولاد کو چھوڑ کے جائے گا اور کہے گا کہ کسفی نبی نوح اتنی مثال نوح کی کشتی کی طرح اگر میرے اہل بیت کو پکڑے رہے تو جیسے کل نوح علیہ السلام کے وقت کا طوفان کشتی بچا لی گئی، یہ قیامت تک کی کشتی ہے جو میرے اہل بیت سے واپس وہ ہر طوفان سے بڑھ جائے گا، ہے نا؟ کتنا آسان کر دیا، کتنا آسان کر دیا۔ تو پیر آسان کر دیا۔ حضرت کے دیوان کی ایک خوبی ہے کہ بڑے سے بڑا مضمون سمجھا کیسے ادا ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ نثر سے 10 گنا بھاری ہے شاعری۔ نثر بہت آسان ہے، اتنے دیر کی ہم نے تقریر کر لی، لیکن اتنے دیر تک اگر ہم اپنے اشعار سناتے ہیں ممکن نہیں، انہی کے لیے نہیں، انہی کے لیے اشعار۔ تو انہوں نے جو اشعار کہے ان اشعار میں تصوف کی دنیا کو اتنا منموہن، اتنا دلکش، دل نشین، دل کو کھینچ لینے، دل پر اثر ڈالنا۔ کسی نے کہا بھی تھا کہ تصوف برائے شیر گفتن خوب است، شیر تصوف سے بھی بہترین بنایا ہے۔ وہ حضرت کے اثاری تھا، دنیا میں ایمانداری پر آئی تو حضرت نصاب سے داخل ہو، سلیبس بنانے والا، اردو ادب کا سلیبس بنانے والا، کہ حضرت نے غضب کرتے جھولا کہتے جھولا، اب جھولا کو جو شیر آ رہا ہے وہ جھولا جھولانے والا شیر، لیکن اس جھولے میں آپ کو ایک جھولا مارا گیا تو یہاں سے وہاں تک جاتے جاتے وحدانیت کا کئی منزل تمام زبانی رکھ لینا آسان، یاد کر لینا آسان، اور پھر حافظ اشعار پیر یہ اگر تشریح کریں تو پھر کیا کہیں۔ میں نے بہت آباد خانقاہ دیکھی، دل خوش ہوا۔ خانقاہ بھی صرف پیر سے نہیں سکتی، پیر کے مریدوں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ پیر کتنا کامیاب ہے۔ البلد سر لعبید اولاد،
پر نہ ہو تو قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر کوئی اولاد باپ کے راستے پر نہیں ہے اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، تو وہ اولاد ہونے کے باوجود اولاد نہیں، لیکن کسی کی اولاد ہو اور وہ پیر کے راستے پر چلے گی تو وہی اولاد ہے۔ اولاد شریعت کا ایک فتویٰ ہے، مَنِ اتَّبَعَنِي فَهُوَ مِنِّي، جس نے میری اتباع کی، پیروی کی، وہ مجھ سے ہے۔ اس لیے مرید اولاد ہے۔ اب جو اولاد بھی ہے اور مرید بھی ہے، اس کا تو کیا کہنا ہے؟ اور جو اولاد مرید ہے، اولاد نہیں ہے، لیکن سچا مرید ہے، وہ بھی اولاد ہے۔ خانقاہ میں جو ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ڈی این اے عمل کے خون کا ہوتا ہے، کہ اس کے عمل کا خون جس سے مل رہا ہے نا، عمل کا خون جس سے مل رہا وہی سب سے اچھا مرید ہے۔ میری طبیعت خوش ہوئی، دل خوش ہوا، میں نے اپنی زندگی کے کامیاب لمحوں میں اس کا شمار کیا کہ ایسی کامیاب رامرات خانقاہ میں حاضر آیا، یہاں کی رونق اخلاص سے، سچائی سے، ایمانداری سے، خوف خدا سے اور اللہ کا راستہ پکڑانے سے۔ اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے، شاداب رکھے، حضرت کو سلامت رکھے اور حضرت کی بابرکت زندگی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت کی ساری اولاد اور حضرت کے سارے مریدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رکھے، سب کے درمیان اتحاد، اتفاق، اخلاص، سچائی اور ایمانداری عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کے مریدین اور خلفاء غرور، تکبر، بندار، حسد، جلن اور دین سے مقابلے کے گناہ سے محفوظ۔ ہمیں امید ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا فرمائیے اور میرے حق میں بھی میرے خاتمے کے بخیر ہوئے، اور مجھے بھی اپنے پیر کی بارگاہ میں کہیں پر جھوٹیوں کے پاس ادنا سی جگہ مل جائے کہ میرے پیر جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ ان کو بٹھاتا ہے، ان کے چاہنے والوں کی جھوٹیوں کے قدار کے پاس بھی اگر جگہ مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک چاہنے والے کا انتقال مدینے میں ہوا تو اس نے کہا کہ حضور کے روضے کی سیڑھی کے پاس ہم کو دفن کرنا، اور میرے مذاکرے سے رہنے بھی دینا، وہ راضی ہو گیا۔ قلب باپ سکون ذراعی دل مسیح، تین تو اندر بیٹھے ہوئے اور چوتھا ان کا کتا ہے جو ان کے دروازے پر ہاتھ پھیلائے ہوا۔ کاش ہم بھی وہ ہو جائیں کہ کہیں پر اپنے مرشد کے پاس اسی طرح پڑے ہوئے کہ گزرنے والا ہے انہیں کا کتا ہے، انہیں کے دروازے پر پڑا ہوا ہے۔ ارے جب ان کا کتا اس لائق ہو گیا تو رسول اللہ کے کتے کا عالم کیا ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ مبارک کرے آپ کو یہ مجلس شاہانہ ہمیشہ اپنے دین کا بنا کے رکھے، اپنے در کا بنا کے رکھے۔ یہ در کی محکم کی ایک دروازے کو پکڑیے، کس کے پکڑیے، جس دروازے پر جائیے بتائیے نہیں کہ ہم بڑا دروازے میں ہیں، ہم بڑا دروازے میں ہیں، ہم تو امیر کے ہیں اور ہم تو پیر کے ہیں، ہم تو امیر کے فقیر ہیں اور ہم تو پیر کے مرید ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ سبحان اللہ۔ اگر کہ ہم مقرر خصوصی، مہمان خصوصی